اصل میں تو یہ سوال بڑا معروف سوال ہے اور اسی کی ایک گویا تھوڑی سی لفظی شکل تبدیل کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ اگر فکری اعتبار سے یا مسلکی اعتبار سے امام اور مقتدی دو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہوں تو کیا ان کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ جبکہ مسلک کی مختلف ہے اور مسلک کے اختلاف کے ساتھ نیتوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے. اس کی نیت اور ہے، اس کی نیت اور ہے، تو کیا اس فرق کے ساتھ نماز ہو جاتی؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے ہمارے یہاں بر صغیر کا ہی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ سال ہا سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کس کی نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے، کس کے نہیں ہوتی. اس کو اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اس سوال پر توجہ کر لی جائے کہ کیا ہم جب اپنے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے؟ اگر اس کی گارنٹی ہے کہ وہ ہو گئی ہے تو پھر ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں کہ وہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. جب ہم اپنے مسلک کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم صرف ان ظاہری صورتوں کے پابند ہیں جن کی پابندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اور وہ پابندی کیا ہے؟ وہ عقیدے کی بھی ہے، وہ عمل کی بھی ہے. دو پابندیاں ہیں. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور وہ عقیدہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں. وہ ایمان جو کہ مختلف چیزوں کا مرکب ہے اور اس کی بنیاد توحید اور رسالت اور آخرت ہے، اس ایمان کے اوپر اگر کوئی شخص قائم ہے اور اجمالی طور پر ایمان رکھتا ہے اور ظاہری طور پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ شخص گویا عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. سمپل از دیٹ. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ان دونوں دائروں سے نکلا ہوا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لیکن پھر بھی نماز ہو جانا یا نہ ہو جانا یہ فتویٰ کون لگا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے سپرد ہے. وہ ہمیں ایک کسی اور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھے بڑا دلچسپ قصہ سنایا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ نماز پڑھی، یعنی وہاں کوئی جماعت کا معاملہ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی کہتے میں نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، کسی اڈے وغیرہ کی بات ہے یا ایئرپورٹ پہ یہ کہاں، تو کہتا وہ آدمی مجھے کہتا تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا وجہ بتانی تھی کیوں نہیں ہوئی کیا. تو میں نے اس کو آگے سے یہ کہا، کہتے ہیں میں اس وقت طالب علم تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو میں نے کہا ہو گئی. وہ کہتا نہیں ہوئی، میں نے کہا ہو گئی. کہتے میں اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا کہ وہ وجہ کیا بتا رہا ہے نماز نہ ہونے کی. اب ہو گئی اور نہیں ہوئی، ان دونوں کے درمیان میں آپ کی رائے کا ہی فرق ہے نا. ایک کی رائے ہے کہ ہو گئی اور ایک کی رائے نہیں ہوئی. اب وہ اس نے اکیلے نماز پڑھی ہے، کیوں نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے اگر وہ شرائط نماز کی موجود نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو وہ نماز نہیں ہوئی، اور اگر وہ شرائط موجود ہیں تو نماز ہو گئی ہے. اس کا تعلق ان شرائط کی پابندی کے ساتھ ہے، مسالک کے ساتھ نہیں ہے کہ مسلک کسی کا اور ہے تو نماز نہیں ہوئی اور مسلک کسی کا اور ہے تو نماز نہیں ہوئی. مقتدی کی نماز، اور بعض مسالک کا یہ خیال ہے کہ مقتدی کی نماز اور امام کی نماز ایک ہی ہوتی ہے. جن مسالک کا خیال یہ ہے اور جن علماء کا اور جن کا یہ نقطہ نظر ہو کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہی ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے اگر امام کی نماز نہیں ہوئی تو پھر مقتدی کی بھی نہیں ہوئی. اور اگر امام نے کوئی بات غلط کر لی تو وہ غلطی ساری مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی. اور اس پر اگر مثال کے طور پر امام اگر بے وضو نماز پڑھا لے، مقتدیوں کو نہ پتہ ہو، تو اب سوچنے کی بات ہے کہ پھر ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے کہ مقتدی کی اپنی نماز ہے اور امام کی اپنی نماز ہے. امام اگر جان بوجھ کر اور شرارتاً، جیسا کہ بہت سارے قصے آج کے دور میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو نام نہاد امام بن گئے ہیں صرف نوکری کے لیے، ان کے نام بہت سارے قصے آج کل مشہور ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یعنی خود میں نے ایک قصہ پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ نماز پڑھاتا رہا بے وضو، اور اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ ایک دفعہ لیٹ ہو رہا تھا تو میں بغیر وضو کے جا کے نماز پڑھا دی، اور بغیر وضو کے نماز پڑھا دی. کہتا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی اللہ کا عذاب آیا، نہ مجھے کچھ ہوا، نہ کسی نے کچھ کہا. تو اس کے بعد کہتا میری عادت ہی بن گئی، میں بغیر وضو نماز پڑھا دیتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کرتے کرتے پھر وہ اسلام چھوڑ گیا، عیسائی ہو گیا یا کوئی اور مذہب اس نے قبول کر لیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کوئی شرارتن بھی کر سکتا ہے. تو کیا خیال ہے کوئی شرارتن ایسا کر دے گا تو مقتدیوں کی نماز ضائع ہو جائے گی؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک عمل ہے. البتہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں کا امام کی نماز اور مقتدی کی نماز ایک ہی ہے،
ان کے ہاں تو مقتدی کی نماز اور امام کی نماز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، امام کی نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی نہیں ہوئی. وہ تو ایسا فتویٰ لگائیں کہ اگر دوسرے مسلک کے پیچھے پڑی جائے گی تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اور جن کو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام کی اپنی نماز ہے اور مقتدی کی اپنی نماز ہے، ان کو تو یہ مسئلہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے کہ کسی دوسرے مسلک کے خلاف نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. اور یہاں بھی اس مسئلے کے ہو جانے اور نہ ہو جانے کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ہے امام مقرر کرنا، ایک ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا. اگر آپ کو کسی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی مسجد میں ہیں، آپ نہیں جانتے امام کون ہے اور آپ کے پاس امام مقرر کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، تو آپ کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. البتہ اگر آپ کو امام مقرر کرنا ہے تو امام آپ ایسا مقرر کریں گے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی کسی منکر شرعی کا مرتکب نہ ہو. اور وہ امام مقرر کرنا گویا الگ مسئلہ ہے، نماز پڑھنا الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم نے ان دونوں مسئلوں کو الجھا کے ایسا الجھایا ہوا ہے کہ ہر مسلک اس بات کا داعی ہے کہ ہمارے مسلک کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے، دوسروں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب آپ اس اصول پر دیکھتے جائیں گے تو پھر ان کی آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، آپ کی ان کے پیچھے نہیں ہوتی، تو اصل میں تو کسی کی بھی نہ ہوئی. انہوں نے آپ کے پیچھے پڑھ لی تو ان کی نہ ہوئی، آپ نے ان کے پیچھے پڑھ لی تو آپ کی نہ ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مسلمان جہاں مسلک کا فرق آئے گا پھر کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان بنیادوں پر اور کسی شخص کی خواہشات پر اور ان مسلکی جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے فیصلے جو فرمانے ہیں اس میں دو ہی بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی. ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر اخلاص موجود ہو اور وہ کسی اور کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو. اور دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اور اگر امام نے نماز جو ہے وہ پڑھنے میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کی نہیں ہوگی، اگر کسی نے مقتدی نے گڑبڑ کی ہے تو اس کی نہیں ہوگی. جو ان شرائط میں گڑبڑ کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. البتہ بظاہر جتنی بھی پابندیاں ہیں مسلک کے اختلاف سے نماز ہونا نہ ہونا یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا. جن لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھا ہے، جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے دلائل ان سے پوچھ لیں. میرے خیال میں تو نماز ہو جاتی ہے.